الکیس اپنے ہاس کمرے میں بیٹھا ہوا شراب پینے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ الکیس اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ تم کون ہو اور تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ الکیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا نام سردار حساک ہے اور میں حساک قبیلے کا سردار ہوں عظیم الکیس، اور مجھے بڑے شیطان نے خاص طور پر مجھے اس بات کی ہدایت کی تھی کہ میں اس انسان عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کروں، وہ جو کچھ بھی کریں، جو باتیں کریں، جس سے ملیں، اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پہنچانی ضروری ہو تو میں یہ باتیں آپ کو بتا دوں، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ آنے والے نے کہا، او اچھا ٹھیک ہے بیٹھو، الکیس نے کہا اور حساک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا خاص بات ہوئی ہے کہ تمہیں مجھ سے اس انداز میں رابطہ کرنا پڑا ہے؟ الکیس نے کہا، عظیم الکیس وہ انسان جس کا نام عمران ہے اپنے 3 ساتھیوں سمیت، جن میں سے ایک افریقی حبشی ہے، ایک اکریمی حبشی ہے اور ایک پاکی شیعی ہے، ایک طیارے کے ذریعے قاہرہ پہنچا ہے۔ سردار حساک نے کہا، مجھے معلوم ہے تم خاص بات بتاؤ۔ الکیس نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا، راستے میں احنوف کے گچھو کا سرپنچ سردار احتاش اس عمران سے ملا، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے اسی لیے میں یا میرے قبیلے کا کوئی جن ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں ملا تھا اور اس نے کیا باتیں کی ہیں۔ سردار حساک نے کہا، وہ جو بھی باتیں کریں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا تم نے یہی بتانا تھا؟ الکیس نے منہ بناتے ہوئے کہا، عظیم الکیس جو اصل اور خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران اور اس کے ساتھی قاہرہ کے ایک سنسان علاقے میں گئے اور عمران کے ساتھی جس کا نام جوزف ہے نے وہاں بڑے پجاری تاتا کے نائب سردار ڈوئے کو طلب کیا اور پھر سردار ڈوئے اور اس عمران کے درمیان باتیں ہوئیں۔ سردار حساک نے کہا تو الکیس بے اختیار اچھل پڑا، او یہ واقعی خاص بات ہے، کیا باتیں ہوئیں ان کے درمیان؟ الکیس نے بڑے بے چین سے لہجے میں پوچھا تو سردار حساک نے وہ تمام باتیں جو عمران اور ڈوئے کے درمیان ہوئی تھیں لفظ بہ لفظ دہرا دیں، اور پھر تو اسے اس کے مطلب کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ الکیس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اگر معلوم ہو بھی جاتی عظیم الکیس تو کوئی انسان ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ سردار حساک نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس عمران کے خلاف میں نے جو جال بنا ہے وہ اس جال میں پھنس کر ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ الکیس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت تم سے ملنے آ رہا ہے عظیم الکیس؟ سردار حساک نے کہا، میں بھی اس کی آمد کا ہی انتظار کر رہا ہوں، میں نے کناز سے کہہ دیا ہے کہ وہ جیسے ہی آئے انہیں میرے پاس پہنچا دے۔ الکیس نے کہا، وہ پہنچنے والے ہیں اسی لیے میں جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ بھی ان کی نگرانی کروں یا واپس چلا جاؤں؟ سردار حساک نے اٹھتے ہوئے کہا، نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے۔ الکیس نے فاخرانہ لہجے میں کہا تو سردار حساک نے سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور الکیس کا خادم اور ڈرائیور کناز اندر داخل ہوا۔ آقا، عمران اور اس کے 3 ساتھی آئے ہیں، میں نے آپ کے حکم کے مطابق انہیں بڑے کمرے میں بٹھا دیا ہے۔ کناز نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، الکیس نے کہا اور کناز واپس مڑ گیا۔ الکیس نے جام میں موجود شراب کا آخری گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور پھر جام کو میز پر رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جسے ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ 4 آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے 2 قوی ہیکل حبشی تھے۔ میرا نام الکیس ہے، الکیس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہ ہی اس کے آنے پر کمرے میں بیٹھے ہوئے چاروں اٹھے تھے اور نہ الکیس نے ان سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ٹائیگر، جوزف اور جوانا، اور تم میرے بارے میں تو اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ تم نے مجھے ہلاک کرانے کی کوششیں کی ہیں۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم سے کھل کر بات کر لی جائے۔ سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اعتراف ہے کہ میں نے یہ کوششیں کی تھی اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ میری ہر کوشش ناکام ہوئی ہے، لیکن یہ کام مجھے جناتی دائرے کے بڑے شیطان نے دیا تھا، لیکن میری ناکامی کے بعد اس بڑے شیطان نے یہ کام مجھ سے لے لیا، اسی لیے اب میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ اس بڑے شیطان نے میری توہین کی ہے، اسی لیے اب میں اس کے حق میں کوئی کام نہیں کروں گا، بلکہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ الکیس نے کہا، اچھا پھر یہ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، تم ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سردار کنٹیلا کو فنا کرنا چاہتے ہو، میں اس کام میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن خود براہ راست یہ کام نہیں کر سکتا۔ الکیس نے کہا، کس طرح؟ عمران نے پوچھا، میں نے سردار کنٹیلا کو بظاہر حفاظت کے لیے ایک معبد میں بند کیا ہوا ہے، اسے خاتون معبد کہتے ہیں، میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں، اگر تم اسے فنا کر سکتے ہو تو جا کر لو۔ الکیس نے کہا، اس کام سے وہ بڑا شیطان تم سے ناراض نہیں ہو جائے گا؟ عمران نے کہا، اگر وہ ناراض بھی ہو جائے تو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے کیونکہ میرا جناتی دائرے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میں خود بھی ایک طاقتور شخص ہوں اور میری یہ طاقت اس کی مرہون منت نہیں ہے۔ الکیس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم خود قدیم زمانے کی روح ہو، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ عمران نے کہا، میں روح نہیں ہوں، انسان ہوں، البتہ میں طویل عرصے سے زندہ ہوں، لیکن کس طرح زندہ ہوں یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ الکیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان تو صدیوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کہا ہے کہ یہ بات تمہاری
سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی، اسی لیے تم اس بات کو رہنے دو۔ الکیس نے کہا، کیا تمہارا ملازم جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ طویل عرصے سے زندہ ہے؟ عمران نے کہا، تم کناز کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، وہ ایسی طاقت نہیں رکھتا، البتہ وہ ایسی طاقتیں رکھتا ہے کہ جو عام انسان نہیں رکھتا، اسی لیے میں نے اسے اپنا ملازم بنایا ہوا ہے اور یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ الکیس نے فاخرانہ لہجے میں کہا، کیا یہ کناز بھی شیطان کا پیروکار ہے؟ عمران نے پوچھا، نہیں، لیکن تم کناز میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ الکیس نے کہا، دیکھو الکیس، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے بھی دوسروں کی طرح احمق بنا لو گے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اصل الکیس نہیں ہو، تم الکیس کی بدرو ضرور ہو، البتہ تم ایک قدیم مصری علم جانتے ہو جس کی مدد سے تم مردہ ہونے والے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہو اور اس طرح تم انسانی جسم حاصل کر لیتے ہو۔ تم انسان کے روپ میں زندہ شیطان ہو اور کوئی شیطان اپنے خلاف کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اسی لیے تم کھل کر بات کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نہیں بلکہ تم احمق ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم الٹا میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہو، ورنہ اگر میں چاہوں تو تم میرے مکان سے کسی صورت بھی زندہ واپس نہیں جا سکتے، میں تو صرف جناتی دائرے کے بڑے شیطان کو سبق دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنے کا سوچ رہا تھا۔ الکیس نے غصیلے لہجے میں کہا، اسے واقعی عمران کی باتوں پر غصہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے بارے میں بعد میں باتیں ہوں گی، تم بتاؤ کہ سردار کنڈیلا کو تم کیسے محبت میں بند کر سکتے ہو جبکہ وہ شیطان کے پیروکار قبیلے کا سردار جن ہے؟ عمران نے کہا، تم اس بات کو چھوڑو، میں نے بتایا ہے کہ میں ازخود طاقتور ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ الکیس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں پہنچا دو، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ عمران نے کہا، یہ سوچ لو کہ سردار کنڈیلا انتہائی طاقتور بھی ہے اور سردار بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم خود اس کے ہاتھوں مارے جاؤ۔ الکیس نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے سردار کنڈیلا کو فنا نہیں کرنا اور نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی کو فنا کرے یا باقی رکھے، میں تو سردار کنڈیلا کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان کی پیروکاری میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میرا کام صرف تمہیں بتانا تھا، لیکن اگر سردار کنڈیلا نے تمہیں ہلاک کر دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ الکیس نے اپنے مخصوص قوانین کی بنا پر یہ بات کھولتے ہوئے کہا، سردار کنڈیلا شیطان کا پیروکار ہے، اسی لیے وہ کسی مسلمان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ معبد قاہرہ کے شمال مشرق میں موجود صحرا میں ہے، میرا خادم کناز تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے، جب تم اس معبد میں داخل ہوگے تو سردار کنڈیلا وہاں موجود ہوگا، اس کے بعد تم جانو اور سردار کنڈیلا جانے، میرا خادم تمہیں وہاں پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ الکیس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سردار کنڈیلا سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ عمران نے کہا تو الکیس اٹھ کھڑا ہوا، آؤ میرے ساتھ، الکیس نے کہا اور اٹھ کر بیرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے بھی اٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھی عمران کے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا عقبی سیٹ پر موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر الکیس کا خادم کناز موجود تھا اور کار الکیس کی حویلی سے نکل کر قاہرہ کے شمال مشرق کی طرف جانے والی سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس محبت تک ہم کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ عمران نے کناز سے مخاطب ہو کر کہا، کم از کم 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کناز نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، تم کتنے عرصے سے الکیس کے ساتھ ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں ایک قدیم محبت کا رکھوالا تھا، اس محبت کے بڑے پجاری کا خادم خاص، پھر عظیم الکیس نے اس بڑے پجاری کو ہلاک کر کے محبت پر قبضہ کر لیا اور مجھے خادم خاص بنا لیا۔ کناز نے جواب دیا، کیا تم الکیس کی خدمت گزاری میں خوش ہو؟ عمران نے کہا تو کناز نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ کناز نے کہا، اس لیے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم خود انتہائی طاقتور شخصیت ہو اور الکیس کے ساتھ مجبوراً رہ رہے ہو۔ عمران نے جواب دیا، تمہیں کیسے اس بات کا احساس ہوا ہے؟ تمہاری میری کوئی تفصیلی ملاقات تو نہیں ہوئی اور نہ تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہو اور نہ میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے۔ کناز نے کہا، میں نے تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ تمہاری طاقت کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ تم مصری ساحرانہ طاقتیں رکھتے ہو جن کا قدیم مصر میں عام رواج تھا۔ عمران نے کہا، یہ بات درست ہے، میں شیطان کا پیروکار نہیں ہوں بلکہ میری طاقتیں جس قدیم مصری علم سے حاصل کرتا ہے اس علم کا کوئی تعلق شیطان سے نہیں ہے۔ یہ طاقتیں اور قدیم مصری علم انسانوں کو شیطان سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف شیطان کی طاقت چھا گئی ہے۔ کناز نے جواب دیا، تم شاید قدیم مصری علم فارو کی طاقتیں رکھتے ہو جو سورج دیوتا کے پجاریوں کا خاص علم تھا۔ عمران نے کہا تو کناز بے اختیار اچھل پڑا، تم کیا ہو؟ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ کناز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے تو فارو کے بارے میں شاید تم سے زیادہ علم ہے۔ فرا قدیم مصری زبان میں سورج دیوتا کو کہا جاتا تھا جسے عبرانی زبان میں فارو بنا لیا گیا اور پھر اس لفظ سے فرعون بنا، اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ مصر کے پہلے فرعون کا نام سن فیرو تھا۔ اس دور میں پورے مصر میں سورج کو دیوتا ماننے والوں کی حکومت تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم تو بہت بڑے عالم ہو، مجھے حیرت ہے، لیکن تم نے یہ بات کیسے معلوم کر لی کہ میرے پاس فارو کی طاقتیں ہیں؟ کناز نے کہا، تمہاری پیشانی کے درمیان میں سورج کا نشان کھدا ہوا موجود ہے اور یہ نشان صرف ان لوگوں کی پیشانی پر بنایا جاتا ہے جو
فارو کی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، عمران نے کہا تو کناز نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ واقعی یہ تو سیدھی سادی بات تھی، مجھے نہ جانے اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ تمہاری بات درست ہے، میں واقعی فارو کی طاقتیں رکھتا ہوں، کناز نے جواب دیا، اور تمہارا آقا القیس مصر کے ایک اور قدیم علم فوفو کی طاقتیں رکھتا ہے جو شیطانی روحوں کا خاص علم تھا۔ لیکن یہ بات مجھے بھی معلوم ہے اور یقیناً تمہیں بھی معلوم ہوگی کہ فارو طاقتیں رکھنے والا فوفو روح کا خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے، پھر تم اس کے خادم کیوں بنے ہوئے ہو؟ عمران نے کہا مجبوری ہے، کیونکہ جب فارو کا آخری بڑا پجاری آقا القیس کی سازش کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے حلف لینا پڑا کہ میں اس کے خلاف اپنی طاقتیں کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اس حلف کے بعد میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ کناز نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے سورج دیوتا کا حلف لیا ہوگا؟ عمران نے کہا ہاں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا حلف ہوتا ہے۔ کناز نے جواب دیا مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سورج دیوتا کا حلف شیطان کے خلاف توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ شیطان اندھیرے کی پیداوار ہے اور سورج اندھیرے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عمران نے کہا تو کناز چونک پڑا۔ او تم ٹھیک کہہ رہے ہو، او واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے یاد آ گیا، مجھے بڑے پجاری نے ایک بار یہ بات بتائی تھی، اس کا مطلب ہے کہ میں القیس کے خلاف کام کر سکتا ہوں، میری طاقتیں کام دیں گی۔ کناز نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، نہ صرف کام دیں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی، جبکہ تم اس شیطان روح کی خدمت کر کے خود ہی اپنی طاقتیں کم کر رہے ہو۔ عمران نے کہا لیکن تم تو خود القیس کی سازش کا شکار ہونے جا رہے ہو۔ کناز نے کہا مجھے معلوم ہے کہ القیس نے کیا سازش کی ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس معبد میں تم ہمیں پہنچانے جا رہے ہو وہاں سردار کنڈیلا کے روپ میں سردار حجالہ موجود ہے، جسے 1000 درپیاں دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ میری گردن توڑ دے۔ لیکن نہ ہی تمہارے القیس کو یہ علم ہے اور نہ اس سردار حجالہ کو کوئی جن چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو انسان پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان اپنی انسانیت کی سطح سے خود ہی نیچے نہ گر جائے اور شیطان کا پیروکار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب و تمام مخلوقات پر اشرف بنایا ہے، اور الحمدللہ میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں، اسی لیے سردار حجالہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا پھر تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کناز نے کہا میں اس سردار حجالہ کو سردار کنڈیلا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اب تک یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس کام میں میری مدد کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ کناز نے چونک کر کہا فارو علم اپنے قدیم دور میں قوم سبا کا علم تھا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی تھی، اور چونکہ جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اس لیے فارو عالموں کو جنات کے خلاف کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن ایسے جنات جو شیطان کے پیروکار تھے ان کے خلاف فارو عالم کام کر سکتے تھے۔ اس طرح فارو علم میں ایسے راز بہرحال موجود ہیں جس سے جنوں کو فنا کیا جا سکتا ہے، اور تم فارو کے عالم ہو، اسی لیے یقیناً تمہیں بھی ان رازوں کا علم ہوگا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے، لیکن چونکہ میں القیس کا خادم ہوں اور میں صرف تمہاری باتوں پر اپنا حلف نہیں توڑ سکتا، اس لیے جب تک میں القیس کا خادم ہوں جنات کے خلاف اور خاص طور پر شیطانوں کے پیروکار جنات کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کناز نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر میں تمہارے اس القیس کا خاتمہ کر دوں تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ سردار کنڈیلا کے خلاف میری مدد کرو گے؟ عمران نے کہا میرے وعدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تم القیس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر طاقتور ہے۔ کناز نے کہا تم پہلے وعدہ کرو پھر بات ہوگی۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، اگر القیس ہلاک ہو جائے تو میں جو کہ اپنے حلف سے آزاد ہو جاؤں گا، اسی لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ کناز نے کہا ٹھیک ہے پھر کار موڑو اور واپس چلو۔ عمران نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آقا القیس نے مجھے تمہیں اس معبد تک چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور میں آقا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کناز نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ عمران نے کہا تو کناز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اب کار ایک صحرا میں بنی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی، پھر واقعی 4 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے ٹیلے کے پاس جا کر رک گئی۔ اس ٹیلے کی جڑ میں اس معبد کا دروازہ ہے، جب تم دروازہ کھول کر اندر چلے جاؤ گے تو وہاں سردار کنڈیلا موجود ہوگا۔ کناز نے کار روکتے ہوئے کہا تم اب واپس جاؤ گے؟ عمران نے کہا ہاں مجھے یہی حکم ہے۔ کناز نے جواب دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اپنے آقا کا یہاں تماشا دیکھ کر واپس جا سکتے ہو۔ عمران نے کار سے اترتے ہوئے کہا کیا مطلب؟ آقا کا یہاں کیا تماشا ہوگا؟ کیا وہ یہاں آئے گا؟ کناز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں ابھی وہ یہاں آئے گا۔ عمران نے کہا اور کار سے نیچے اتر گیا، اور اس کے نیچے اترتے ہی عمران کے ساتھی بھی کار سے نیچے آ گئے، اس کے ساتھ ہی کناز بھی نیچے آ گیا۔ میری بات سنو، میں تمہیں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ تم میرے آقا کے خلاف کام نہ کرو، ورنہ مجھے بطور خادم تمہارے خلاف کام کرنا ہوگا۔ کناز نے کہا تم واپس جاؤ، لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے واپس پہنچنے سے پہلے تمہارے آقا کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ عمران نے کہا تم اسے کیسے یہاں بلاؤ گے؟ کناز نے کہا اس نے سردار حجالہ کو حلف دیا ہوا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسی لیے جب اسے کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ لازماً اسے بچانے کے لیے یہاں آئے گا۔ عمران نے کہا تو کیا تم سردار حجالہ یا سردار کنڈیلا کو نقصان پہنچا سکتے ہو؟ کناز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا
ہاں اگر تم چاہو تو یہ کام تمہارے سامنے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم چاہو تو تم میرے خلاف بھی کام کر سکتے ہو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اسی لیے تمہارا یہ سورج دیوتا والا علم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم واقعی کوئی پراسرار شخصیت ہو، ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو، کناز نے کہا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور ٹیلے کی طرف بڑھ گیا جس کی بنیاد میں ایک قدیم دور کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ پتھر کا بنا ہوا تھا جس پر انتہائی عجیب و غریب نقش اور تصویریں بنی ہوئی تھی۔ عمران کے ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ جوانہ اس دروازے کو دھکیل کر کھولو، عمران نے کہا۔ تو جوانہ نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلا تو دروازہ انتہائی ٹھوس اور بھاری پتھر کا ہونے کے باوجود بے آواز کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر یکلہت تیز روشنی سی ہو گئی۔ عمران اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی اور سب سے آخر میں کناز اندر داخل ہوا۔ یہ ایک قدیم معبد تھا، اس کی دیواروں پر ویسے بھی نقوش اور تصویریں بنی ہوئی تھی جیسی دروازے پر بنی ہوئی تھی۔ معبد کے درمیان میں پتھر کا ایک تخت تھا جس پر ایک لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سیاہ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کے درمیان میں سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ آگ کے شعلوں کی طرح سرخ تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی تیز سرخی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ہزاروں وولٹیج کے بلب جل رہے ہوں۔ تو تم یہاں پہنچ کے، حالانکہ میں تم سے چھپ کر یہاں موجود ہوں، اس آدمی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد کراہ تھا۔ تم کون ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سردار کنڈیلا ہوں، جنوں کے قبیلے کنٹیلا کا سردار، جس کے خلاف تم سردار احتاش کے کہنے پر کام کر رہے ہو، لیکن اب تمہاری موت تمہیں یہاں لے کر آئی ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، کیا واقعی تم سردار کنٹیلا ہو؟ عمران نے کہا، ہاں میں سردار کنٹیلا ہوں۔ اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم سردار کنٹیلا ہو تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم سردار کنٹیلا نہیں ہو بلکہ سردار حجالہ ہو اور سردار کنٹیلا بنے ہوئے ہو۔ عمران نے کہا، نہیں میں سردار کنٹیلا ہوں اور دیکھو کہ میں کس طرح تمہیں ہلاک کرتا ہوں۔ اس آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، جوزف اور جوانہ اس سردار حجالہ کے بازو پکڑ لو، اس معبد میں یہ غائب نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا تو جوزف اور جوانہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھے اور پھر اس سے پہلے کہ سردار حجالہ سنبھلتا، جوزف اور جوانہ نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے، لیکن وہ دونوں باوجود لہیم شہیم ہونے کے کھلونوں کی طرح اڑتے ہوئے دائیں بائیں معبد کی دیواروں سے جا ٹکرائے۔ سردار حجالہ نے اپنے بازوؤں کو صرف جھٹکا تھا، لیکن اسی لمحے سردار حجالہ عمران پر جھپٹ پڑا۔ وہ اس کے گلے سے چمٹ گیا تھا۔ سردار حجالہ نے تیزی سے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عمران کا ایک ہاتھ اس کی ناک سے چمٹ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ سردار حجالہ کے دونوں ہاتھ عمران کو پکڑتے، اس کے دونوں ہاتھ ڈھیلے ہوتے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی سردار حجالہ کی تیز سرخ آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ اس طرح نیچے گرنے لگا جیسے حالی ہوتا ہوا ریت کا بورا گرتا ہے، لیکن عمران بدستور اس کے گلے سے چمٹا ہوا تھا۔ سردار حجالہ نیچے گر پڑا، لیکن عمران نے اس کی ناک پر رکھا ہوا ہاتھ نہ اٹھایا۔ چند لمحوں بعد سردار حجالہ کا جسم مکمل طور پر ڈھیلا ہو چکا تھا تو عمران ایک جھٹکے سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ جوزف اور جوانہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی لمحے معبد کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور القیس اندر داخل ہوا۔ القیس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے سردار کنٹیلا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ القیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہی جو میں نے کرنا تھا، اور تم بھی اب جاؤ شیطانی بدرو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی شیشی کو القیس کی طرف جھٹک دیا۔ دوسرے لمحے معبد تیز خوشبو سے مہک اٹھا۔ شیشی میں سے نکلنے والا محلول جیسے ہی القیس کے جسم پر پڑا، القیس بے اختیار چیخنے لگا۔ اس نے تیزی سے کچھ پڑھنا چاہا، لیکن عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشی کو دوبارہ جھٹکا اور اس بار القیس چیختا ہوا نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے گلنے سڑنے لگ گیا اور اس کے ساتھ ہی معبد خوفناک چیخوں اور کراہوں سے گونج اٹھا، لیکن پھر یہ چیخیں اور کراہیں آہستہ آہستہ خاموشی میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ القیس کا جسم اب گل سڑ رہا تھا اور گاڑھے سیال میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا جس سے تیز بدبو نکل رہی تھی۔ تم نے القیس کو اتنی آسانی سے ہلاک کر دیا، کیا کیا ہے تم نے؟ کناز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں مبارک ہو کہ تم اس کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم نے مجھے القیس کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، لیکن اگر میں چاہتا تو میں تمہیں ہلاک کر سکتا تھا۔ کناز نے کہا، اس معبد میں تمہاری کوئی طاقت کام نہ دیتی۔ کناز، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ معبد ہتون بادشاہ کا معبد ہے اور ہتون بادشاہ شیطان کا پیروکار نہیں تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اسی لیے اس معبد میں شیطانی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی اور فارو طاقت بھی استعمال نہیں ہو سکتی تھی۔ اس القیس نے حماقت کی ہے کہ اس سردار حجالہ کو اس معبد میں پہنچا دیا اور پھر مجھے یہاں بھیج دیا۔ جب میں نے سردار حجالہ کو بے بس کر دیا تو وہ یہ سمجھا کہ میں سردار حجالہ کو فنا کرنے والا ہوں، اسی لیے وہ خود یہاں آیا اور یہاں داخل ہوتے ہی اس کی طاقتیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ ہلاک ہو گیا، اور تمہیں بھی میں اس لیے اندر لے کر آیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم باہر رہو گے تو اپنے حلف کی وجہ سے اپنی طاقتیں میرے خلاف استعمال کر سکو گے، جبکہ یہاں اندر تمہاری طاقتیں بھی کام نہیں کر سکتی۔ عمران نے کہا، تم واقعی عجیب و غریب انسان ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب جب کہ القیس ختم ہو گیا ہے، میں اپنے حلف سے آزاد ہو گیا ہوں اور میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا ہے اس لیے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن
کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے کس طرح سردار حجالہ جیسے انتہائی طاقتور سردار جن کو اس طرح بے بس کر دیا ہے اور کس طرح القیس کو ختم کیا ہے؟ کناس نے کہا، یہ سردار حجالہ وقتی طور پر بے بس ہوا ہے، میں اسے فنا نہیں کر سکتا اور نہ ایسا چاہتا تھا۔ البتہ القیس ایک بدرو تھی اور شیطان کی پیروکار تھی، اور شیطان کے اس بڑے پیروکار کے لیے ایک خوفناک ہتھیار خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کو ریوالور کی گولی ہلاک کر دیتی ہے، اسی طرح تیز خوشبو شیطان کے پیروکار کو ختم کر دیتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جن نہ ہو۔ میرے ہاتھ میں جو شیشی تھی اس میں انتہائی تیز خوشبو بری ہوئی تھی، اور تم نے دیکھا کہ خوشبو والا محلول جب میں نے القیس پر پھینکا تو وہ بالکل اس طرح ختم ہو گیا جیسے کہ انسان کے جسم پر گولیوں کا برسٹ مار دیا جائے۔ عمران نے کہا، بڑا عجیب ہتھیار استعمال کیا ہے تم نے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس القیس کے پاس ہزاروں خوفناک حد تک باقوت طاقتیں تھیں، یہ اپنے اشارے سے پورے ملک کو تہہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن یہاں وہ اس طرح مارا گیا جیسے وہ دنیا کا حقیر ترین انسان ہو۔ لیکن یہ سردار حجالہ کیوں بے بس ہو گیا ہے؟ کیا یہ بھی خوشبو کا اثر ہے؟ کناس نے کہا، ہاں، یہ مخصوص خوشبو ہے جو جنات کے جسم میں موجود تیز گرمی کو سرو کر دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں جوزف اور جوانا کو اسی لیے اس کے ہاتھ پکڑنے کا کہا تھا کہ اس کا دھیان اس طرف ہوگا تو میں اس کی ناک سے شیشی لگا دوں گا، اور وہی ہوا۔ گو میرے ساتھیوں کو چوٹیں لگ گئی، لیکن مجھے بہرحال موقع مل گیا کہ میں شیشی اس کی ناک سے لگا دوں، اور پھر تم نے اس کا اثر دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ عمران نے کہا تو کناس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کناس نے کہا، میں سردار کنٹیلا کو فنا کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، لیکن یہ تو سردار کنٹیلا نہیں ہے، یہ تو سردار حجالہ ہے، حجالہ قبیلے کا سردار۔ کناس نے کہا، مجھے معلوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں سردار کنٹیلا کو یہاں بلوا کر اس سے فنا کر دوں گا۔ مجھے سردار جنوں کو فنا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ بے حد پیچیدہ ہے، لیکن جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فارو علم میں ایسے طریقے موجود ہیں جن سے سردار جنوں کو انتہائی آسانی سے فنا کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، تمہارے پاس کون سا طریقہ ہے؟ کناس نے پوچھا، چاندی کی گولیاں مار کر میں انہیں فنا کر سکتا ہوں، بے بس کر کے بالوں کی گانٹ میں انہیں بند کر کے فنا کر سکتا ہوں، لیکن یہ سب طریقے آسان نہیں ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن تم سردار کنٹیلا کو کیسے بلواؤ گے؟ وہ تو کسی صورت بھی نہیں آئے گا۔ کناس نے کہا، یہ بات بعد میں سوچوں گا، پہلے مجھے اس کو فنا کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دو۔ عمران نے کناس سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں دو طریقے بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ میں سردار کنٹیلا کو بلانے کا پابند نہیں ہوں گا، اور نہ تم مجھے کہو گے، کیونکہ بہرحال میں شیطان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس وقت شیطان کی طاقت ہر طرف چھائی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ شیطان میرے خلاف ہو جائے۔ کناس نے کہا، ٹھیک ہے، تو مجھے طریقہ بتاؤ۔ عمران نے کہا، تو پھر سن لو، تمہاری بات واقعی درست ہے۔ سردار جنات کو فنا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم 3 چپکلیوں کو مار کر انہیں سکھا کر ان کا سفوف بنا لو۔ یہ سفوف تم جس جن سردار کے جسم پر پھینکو گے وہ فنا ہو جائے گا۔ کناس نے کہا، سفوف پھینکنے کے بعد وہ کتنے وقت میں فنا ہوگا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر۔ کناس نے کہا، کیا ان 10 منٹوں میں وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ فنا ہونے سے بچ جائے؟ عمران نے کہا، وہ لاکھ کوشش کرے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ سفوف اس کے سانسوں کے ساتھ اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، اور اس سفوف میں ایسی ساحرانہ قوت ہوتی ہے کہ سردار جن فنا ہو جاتا ہے۔ کناس نے کہا، کیا اس سے عام جن بھی فنا ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، عام جن تو ایک چپکلی کے سفوف سے بھی فنا ہو سکتا ہے، سردار جن کے لیے 3 چپکلیوں کا سفوف ہونا ضروری ہے۔ کناس نے جواب دیا، کیا یہ سفوف اس وقت بھی اس پر پھینکا جا سکتا ہے جب وہ انسانی روپ میں ہو، اور اگر سفوف پڑتے ہی وہ اپنے اصل روپ میں چلا جائے پھر؟ عمران نے کہا، وہ اس سفوف کے سانس کے ساتھ اندر جانے کے بعد اپنے اصل روپ میں جا ہی نہیں سکتا، یہی تو اس سفوف کی خاصیت ہے، ورنہ تو وہ فنا بھی نہیں ہو سکتا۔ کناس نے جواب دیا، لیکن آج تک تو میں نے یہی سنا ہے اور دیکھا ہے کہ جنات کو آگ کے الاؤ میں ڈال کر فنا کیا جاتا ہے، جبکہ تم یہاں کہہ رہے ہو کہ وہ سفوف جسم کے اندر جانے کے بعد خود بخود فنا ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ آگ میں فنا ہونے کا راز یہ ہے کہ جنات کے جسم میں موجود گرمی اس آگ سے مل کر اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن اس سفوف کے جسم میں جانے کے بعد اس کے جسم کی گرمی سرد ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس قدر سرد ہو جائے گی کہ وہ فنا ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں تم اسے جنات کی سرد موت بھی کہہ سکتے ہو۔ کناس نے جواب دیا، کیا تم نے کبھی اس کا تجربہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا، نہیں، میں نے کبھی یہ تجربہ نہیں کیا، البتہ بڑے پجاری نے مجھے یہ خاص طریقہ بتایا تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ کناس نے جواب دیا، کیا یہ جن چپکلیوں سے ڈرتے ہیں؟ عمران نے پوچھا، نہیں، انہیں کیا معلوم کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ طریقہ تو صرف فارو کے عالم ہی جانتے ہیں، دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا۔ کناس نے کہا، کیا کوئی ایسا طریقہ بتا سکتے ہو کہ جس سے سردار کنٹیلا کو کسی اکیلی جگہ گھیرا جا سکے؟ عمران نے کہا، سردار کنٹیلا اپنے قبیلے کی حدود سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ اسے یہی حکم دیا گیا ہے۔ کناس نے جواب دیا، کیا ہم اس کے قبیلے کی حدود میں داخل ہو سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں، وہ صحرا ہے، وہاں تم جا سکتے ہو، لیکن تمہیں بظاہر وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کناس نے جواب دیا، کیا یہ سردار حجالہ سردار کنٹیلا کو مجبور کر سکتا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور وہ اپنے قبیلے کا۔ کناس نے جواب دیا، تو پھر
اس طریقے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے مجھے آزادی دلائی ہے، اسی لیے میں اپنے طور پر تمہیں ایک اور بات بتا دوں۔ اگر تم سردار کنٹیلا کو اس کے قبیلے سے نکال کر کسی اکیلی جگہ ملنا چاہتے ہو تو اس کا سادہ سا طریقہ ہے، اور وہ ہے جنات کی حاضری کا۔ جب تم کسی خاص جن کو اپنے سامنے حاضر کرنا چاہو تو خون سے پیدا ہونے والے درخت کی جڑوں کی مٹی لے کر ایک پتلا بناؤ، اس کا نام اس جن کے نام پر رکھ دو اور پھر اس پتلے کو آگ میں ڈال دو۔ وہ جن فوراً ہی حاضر ہو جائے گا، اور جب تک یہ پتلا آگ میں جلتا رہے گا وہ جن حاضر رہے گا۔ جب آگ بجھ جائے گی تو وہ جن غائب ہو جائے گا، لیکن یہ بتا دو کہ جن انسانی روپ میں نظر تو آئے گا لیکن اس کی طاقتیں کم نہیں ہوں گی، اسی لیے اگر وہ چاہے تو حاضر کرنے والے کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ کناس نے کہا، یہ عمل جہاں بھی کیا جائے گا وہ جن وہیں حاضر ہو جائے گا۔ عمران نے پوچھا، ہاں، جنات کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ کناس نے کہا، یہ خون سے پیدا ہونے والا درخت کون سا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو بڑے پجاری نے بتایا تھا، اس کے پاس ایسی مٹی ہوتی تھی جسے وہ جن کو حاضر کر کے اسے اپنی مرضی کے کام لے لیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ مٹی اس درخت کی جڑوں کی ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے۔ کناس نے کہا، خون کس کا؟ جانوروں کا؟ عمران نے پوچھا، نہیں، انسانی خون سے پیدا ہونے والا درخت۔ کناس نے کہا، انگور کی بیل میں تو جانوروں کا خون بطور کھاد ڈالا جاتا ہے، لیکن ایک تو انگور کا درخت نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے، دوسرا وہ خون سے پیدا نہیں ہوتا، صرف کھاد کے طور پر خون ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی جانوروں کا، انسانوں کا نہیں۔ پھر یہ انسانی خون سے درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ عمران نے کہا، جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ کناس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم بھی واپس چلتے ہیں، اس سردار حجالہ کو ہوتی ہی ہوش آ جائے گا اور یہ پھر ہوتی ہی چلا جائے گا۔ تم ہمیں قاہرہ چھوڑ دو، اب تم کہاں جاؤ گے؟ عمران نے معبد کے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میں نہ جاؤں گا، میری رہائش گاہ وہاں کی ہے، اب قدیم حویلی پر میرا راج ہوگا۔ کناس نے جواب دیا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ معبد سے باہر آ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھے واپس قاہرہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ عمران کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔